اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورلڈ یورپ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق بٹی۔ بارسلونا میں جانا پہچانا نام صحافت کی دنیا میں جناب مرزا ندیم بیگ صاحب یہ اپنا خود تعارف کرائیں گے، میں بلکہ خود اپنا تعارف آپ ہیں، لیکن ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب اسپین میں آئے، اس کے بعد پھر ہم لیکن آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانی، یعنی اسپین میں جو پاکستانی بستے ہیں انہوں نے سیاست میں، صحافت میں، کاروبار میں جو نام کمایا ہے اس حوالے سے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ مرزا صاحب ویلکم ٹو دا شو سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت مہربانی سر، آپ کا شکریہ۔ سر سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ پاکستان سے اسپین میں کب تشریف لائے اور یہاں پہ آ کے اپنے صحافت جو کیونکہ آپ پاکستان میں بھی صحافت سے منسلک رہے ہیں، خبر اخبار میں کام کرتے رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ نے کب صحافت شروع کی اور پھر آپ سے دوسرے سوالات؟ سر میں 2003 میں بارسلونا میں آیا تھا، اور جو میرا شروع کا ٹائم ہے وہ میں نے یہاں پر اپنا ایک بزنس سٹارٹ کیا تھا، جو یہ تودو سم کی دکان ہوتی ہے جسے چائنیز کے کاروبار کے نام سے جانا جاتا ہے، اور 2005 کی امیگریشن میں نے پیپر لیے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرا کاروبار کسی وجہ سے وہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ مستقل جو ہے وہ جاب کی سیکورٹی گارڈ کے طور پر جو ہے وہ کام کیا، اور وہ مختلف جگہوں پہ سپر مارکیٹس میں ہوتی تھی، ہوٹلز کے اوپر ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ کام بڑھتا گیا، تو اس کے بعد میں صحافت میں شروع میں یہاں پر آ کر جو ہے وہ صحافت نہیں شروع کی، چونکہ پہلے کام میں مصروف رہا، پھر اپنی جاب کے اندر جو ہے وہ میں بزی رہا۔ لیکن جب پھر مجھے ایک موقع پر حادثاتی طور پر، جیسے وہ کہتے ہیں نا، کوئی چودھری بچا کے بچے کو تیلاب سے لے آیا، تو کسی نے اس کو پوچھا کہ جی آپ نے بڑی بہادری دکھائی۔ انہوں نے کہا بہادری کا تذکرہ تو میں بعد میں کروں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دھکا کس نے دیا ہے۔ تو یہی بات ہوئی کہ مجھے دھکا دیا گیا تھا اس صحافت میں، جو کم از کم بارسلونا کی حد تک تھی۔ ویسے میں پاکستان میں خبریں میں کام کرتا رہا ہوں، اور ایز اے اسپورٹس ایڈیٹر وہاں پہ میں کام کرتا تھا، اور اسی حوالے سے میں یہاں جو ہے یورپ میں آیا تھا۔ میرے صاحب جو پاکستانی ہمارے جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے اپنی محنت، مشقت اور ہارڈ ورکنگ سے، دن رات کام کرنے سے اپنا نام کمایا۔ بارسلونا میں آپ کافی پرانے ہیں یہاں اسپین میں، آپ بتائیے کہ پاکستانیوں نے جہاں پہ آ کے سب سے پہلے ہم بزنس سے سٹارٹ کرتے ہیں، آپ مطمئن ہیں کہ پاکستانیوں نے جتنا آگے یہاں پہ کام کیا یا اس سے بہتر بھی اور بھی ہو سکتا تھا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی نے یہاں پر بہت ترقی کی ہے، اور میں خاص طور پہ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو ایز اے ورکر جو ہے کام کر رہے تھے، خواہ وہ ریسٹورنٹ کے اوپر کام کر رہے تھے یا کسی شاپ کے اوپر کام کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی سیونگ سے پھر دوبارہ جو ہے وہ اپنے کاروبار کا آغاز کیا ہے۔ اور مایوریہ لوگ ایسے ہی ہیں اکثریت میں کہ جنہوں نے محنت کش ہونے کے جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی سیونگ کو محفوظ رکھا، اور نتیجہ تو یہ ہوا کہ وہ آج جو ہے وہ کاروبار جما کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کن فیلڈ میں پاکستانیوں نے زیادہ ترقی کی ہے؟ دیکھیں، یہاں پر زیادہ ترقی تو جو ہے وہ پاکستانیوں نے ریسٹورنٹ کی فیلڈ میں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جا بجا، حالانکہ ٹرکش جو ہے وہ قومیدہ ہے یہ شاورما، لیکن یہاں پر موسٹلی جو مقامی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستانی ڈش ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کا اس کے اوپر ہولڈ ہے۔ آپ جس گلی میں بھی بارسلونا یا بادالونا یا اس سے ملحقہ جہاں کہیں بھی علاقے ہیں، وہاں پر آپ چلے جائیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ پاکستانی ان ریسٹورنٹس کو ہولڈ کر رہے ہیں کہ جو شاورمے کے ہیں۔ خواہ وہ ٹرکش نے قائم کیا، وہاں پر بھی ملازم پاکستانی ہے، تو لہذا یہ تاثر بہت ہی زیادہ مضبوط ہے کہ یہ جو ریسٹورنٹ ہے یہ پاکستانیوں کے ہیں۔ اس کے بعد پاکستانی گروسری شاپس کے اندر جو آئے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے جب ہم سٹارٹ میں آئے تو دکانیں ملتی تھی، جیسے 20, 25, 30 ہزار یورو کی ایک دکان جو ہے وہ کسی نے قائم کر لی، اور صبح سے لے کر شام وہ 12 بجے تک بلکہ رات ڈیوٹی دے رہا ہے۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ اب سپر مارکیٹس کی جو ہے وہ چین جو ہے وہ اس کے اندر بھی آئے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر کندس کے نام سے جو ہے وہ پاکستانی بے شمار مالکان ہیں، پھر کیریفور ہے، کپرابو ہے، یعنی کوئی، ہاں جی، سوما ہے، لہذا کوئی بھی ایسی جو ہے وہ چین نہیں چھوڑی کہ جس میں انہوں نے فن کے جوہر نہیں دکھائے۔ اس کے علاوہ کنسٹرکشن بھی ہے مرزا صاحب؟ ہاں، کنسٹرکشن کا شعبہ بھی، جی بالکل، کنسٹرکشن کا شعبہ بھی جو ہے اس میں بھی پاکستانی جو ہے وہ بہت بڑی کمپنیاں قائم کر کے بیٹھے ہیں، اور بہت بہت بڑے جو ہے وہ پروجیکٹ یہاں پر انہوں نے پایہ تکمیل تک پہنچائے ہیں اور پہنچا رہے ہیں۔ آج بھی ہم ایک یہاں ریسٹورنٹ پہ بیٹھے، جی میں بتاتا چلوں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جناب نعیم عباس بھٹی صاحب، ان کا یہ ریسٹورنٹ ہے لا راخا، جی لا راخا کے نام پہ یہ ایک ریسٹورنٹ ہے ان کا، اور ہم وہاں پہ بیٹھ کے انٹرویو کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب، اس کے علاوہ پاکستانیوں نے بزنس کیا اور سیاست کی بات کرتے ہیں، پاکستانیوں میں یہاں پہ تقریباً بارسلونا میں جتنی بھی پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی، مین سٹریم پارٹی، جن میں پی ٹی آئی، مسلم لیگ
اور جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اس میں آپ اس کے علاوہ پاکستانیوں نے یہاں کی جو مین سٹریم سیاست ہے اس میں بھی حصہ لیا، اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں جہاں تک پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں یہاں پر بہت اس کے ایکٹیو یونٹ ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر یہ پسند نہیں کرتا کہ ہمیں دیار غیر میں جو ہے وہ یونٹس قائم کرنے چاہیے، کیونکہ اس کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر میری پاکستان میں کسی پارٹی کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے تو میں اس کو سپورٹ لا محالہ کروں گا، اس کی بجائے یہاں پر یونٹ بنا کر جو ہے ان کے جو ہے وہ کام کیا جائے، تو اس سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ باہمی قدورتیں بہت زیادہ بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں۔ اس کی بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے تمام جتنے بھی لوگ ہمارے سیاست کے میدان میں آنا چاہتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ یہاں کی جو لوکل پارٹیز ہیں، اور یہاں پر لوکل پارٹیز کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان کی پارٹیوں جیسا نہیں ہے کہ یہاں پر مواقع نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو مواقع ملے اور پھر الیکشن کی جو ہے وہ سیٹوں کے اوپر آئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی قوتیں جو ہے وہ ایسے کام کے لیے صرف کریں کہ جس کا کوئی حاصل نہ ہو۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں کی پارٹیوں کے اندر آ کر یہاں کی سوسائٹی کے اندر ایکٹیو رول پلے کر سکیں۔ جو جتنا ابھی تک پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں نے یہاں پہ ایم پیز اور ایم این ایز کی سیٹ پہ الیکشن لڑے ہیں مختلف پارٹی سے، آپ سمجھتے ہیں یہ اناف ہے یا ابھی پاکستانیوں کو اور زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک پاکستانی اس لیول تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک پہنچنا چاہیے، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ دیکھیں طارق بھٹی صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو پاکستانی اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ان ہوئے ہیں اور وہ اس حد تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر جو ہے ان کے عہدے بھی لیے ہیں اور ان کی ٹکٹیں بھی لی ہیں، جس کے وہ الیکشن کی لسٹ ہے اس میں بھی ان کا نام آیا۔ تو آپ اگر پاکستانی کمیونٹی کی ہسٹری دیکھیں اسپین کے اندر، تو میں اس اعتبار سے یہ سمجھتا ہوں کہ بہت تیزی سے ہم نے جو ہے وہ یہ پہاڑ جو ہے سر کیا ہے اور یہاں تک پہنچے ہیں۔ گو ابھی جو ہے ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ اس اعتبار سے کامیاب نہیں ہوا، لیکن دن بہ دن اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور لسٹ کے اندر جو نمبرنگ ہوتی ہے اس میں بھی روز بروز جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں کی جو اسپینش کمیونٹی ہے اور سیاسی جو شخصیات ہیں وہ بھی پاکستانی کمیونٹی کی اہمیت کو سمجھتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جب تک ہم اپنے ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو ایک جو بڑی تعداد یہاں پر پاکستانیوں کی ہے ان کو ہم سیاسی طور پر اٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کی ایک بہت ہی کم وقت میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن مرزا صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ نیشنلٹی لے کے دوسرے ملکوں میں یو کے وغیرہ میں یا کسی اور جہاں پہ اچھا مطلب ویل اسٹیبلش کنٹریز ہیں وہاں پہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کی بھی ایک مین وجہ تو نہیں ہے کہ جہاں پہ جتنا ہمارا ووٹ بینک یہاں تک نہیں پہنچے گا تب تک ہمیں وہ رسپانس ان کی سیاسی پارٹیوں سے نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، ووٹ نیشنلٹی تو اب آ کر بہت زیادہ ہوئی ہیں، جب زیادہ نہیں تھی تب بھی ہمارے کینڈیڈیٹ میدان میں آئے۔ آپ دیکھیں سیو کے اندر بھی ہمارے سب سے پہلے یہاں پر، اس سے پہلے بلکہ آئی سی وی میں جو ہے ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ پرویز جانی صاحب تھے، سب سے پہلے وہ پاکستانی تھے یہاں پر کہ جن کو یہ اعزاز ملا تھا کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کی نمائندگی خواہ وہ لوکل الیکشن میں کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے سیو میں جو ہے ہمارے خالد شہباز چوہان صاحب آئے، اس کے بعد جو ہے اقبال چودھری صاحب آئے، حافظ عبدالرزاق صاحب آئے، پھر ابھی یہ پچھلے الیکشن میں طاہر رفیع صاحب تھے، پھر شہزاد اکبر وڑیچ صاحب تھے، پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر خرونا کی ایک میونسپیلٹی میں طارق صاحب جو ہے وہ انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو سفر جو ہمیں بہت سالوں بعد طے کرنا تھا ہم نے بہت جلدی وہ طے کر لیا ہے، اور ہمیں جو ہے اس کے اندر بہت مواقع ملے ہیں، اور یہاں کی سیاسی جماعتوں نے ہمارے ووٹ بینک کو نہیں دیکھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر کمیونٹی کے سر جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں اور وہ اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ باقی انگلینڈ جانا جو ہے وہ دیکھیں معاشی طور پر جو ہے وہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو بہتر چھت میسر آئے، تو وہ اگر جو اسپین کے اندر اس کو نظر نہیں آ رہی تو وہ یو کے جا رہے ہیں، دیگر ممالک کے اندر جا رہے ہیں اور جانا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی اگر رہ کر وہ ترقی کی منازل جیسے پہلے طے کر چکے ہیں وہ باقی کی بھی طے کر سکتے تھے، لیکن اس کے لیے تھوڑا پیشن کی ضرورت ہے جو ہمارے یہاں ذرا تھوڑی سی کمی ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ اپنے بچوں کو، جو فیملیز ہیں یہاں پہ، وہ اپنے بچوں کو کتنا تعلیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ابھی ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہاں پہ وہ بچے تعلیم حاصل کریں اور پھر یہاں کی مین سٹریم جو سیاست ہے اس میں حصہ لیں یا اور بھی کوئی اچھے لیول کے اچھی جاب پہ جائیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ لیکن دیکھیں اس میں بڑی بدقسمتی ہے ہماری، خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی کی، کہ ہم ایجوکیشن کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے۔
ہم باسا اوقات جو ہے وہ مجبوری کے تحت اپنے بچوں کو یہاں پر پڑھاتے ہیں، کیونکہ بیسک ایجوکیشن لینا ہر جو ہے وہ یہاں پر بندے کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا ہم میٹرک جو ہمارے ہاں کہلاتی ہے، ایسو لیول جو ہے اس تک تو ہم بچوں کو لے جاتے ہیں، لیکن ہمارے چونکہ ذہنوں میں یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ 17-18 سال کا ہمارا بچہ ہو تو وہ کام کرے، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ اس سے آگے جو ہے ہمیں بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ بہت کم فیملیز ہیں کہ جن کا رجحان تعلیم کی طرف اس اعتبار سے ہے، ورنہ اکثر لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ تعلیم کا سفر ادھورا چھوڑ کر بچوں کو جو ہے معاشی دوڑ کے اندر لگا دیتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ظلم ہے۔ یہاں پر اب دیکھیں ہمارے ہاسپٹلز کے اندر بہت زیادہ بچیاں جو ہیں انہوں نے کورسز کیے ہیں، خواہ وہ لیبارٹری کے شعبے میں ہیں، ڈاکٹرز کے شعبے میں ہیں، اور دوسرے دیگر بھی شعبوں کے اندر بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کی یہ بھی کامیابی ہے کہ اس طرح کے اداروں کے اندر ہمارے پاکستانیوں کا آنا اور آ کر جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا۔ اب دیکھیں ہماری یہاں پر خواتین ڈاکٹرز بھی ہیں، میل ڈاکٹرز بھی ہیں، اور وہ بہت ہی انہوں نے خاص طور پہ یہ کووڈ کے دنوں میں ڈاکٹر عرفان مجید صاحب، ڈاکٹر سحر شائبہ اور دیگر اور کئی ایسے ڈاکٹرز ہیں کہ جن کا نام اس وقت میں نہیں لے سک رہا، یعنی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ بہت ہی ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، اور بہت ہی، اور پھر میں دیکھیں یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی یہاں تذکرہ کرتا چلوں کہ جہاں پر ہمارے بہت سے میل یوٹیوبر ہیں، وہاں پر ہماری خواتین بھی جو ہے وہ یوٹیوب کے میدان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں۔ پاک مومس کے نام سے ان کے جو ہے وہ کوئی یورپ میں ہے، کوئی اسپین میں ہے، کوئی کہیں ہے، لیکن وہ خواتین بھی جو ہے وہ ایجوکیشن لوگوں کو دے رہی ہیں، اور خاص طور پہ امیگریشن کے مسائل بھی، خانہ داری کے امور کے بارے میں بھی، اور پھر یہاں پر رہنے کے اعتبار سے بھی جو گائیڈنس ہو سکتی ہے یا سیوک سینس ہو سکتی ہے وہ دینے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ جناب یہاں پر ہمیں لیتے ہیں ایک بریک کے بعد فوری ہم حاضر ہوتے ہیں اسٹیٹ یونٹ۔ ڈالڈا، ہماری کوالٹی ہی ہماری پہچان ہے۔ آپ کا اور ہم سب کا پسندیدہ ڈالڈا سن فلاور آئل اور دیسی گھی اب یورپ میں تمام چھوٹے بڑے سٹورز پر دستیاب ہے۔ ڈالڈا کو یورپ بھر سے ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کی فوری ضرورت ہے۔ مزید معلومات کے لیے ابھی رابطہ کریں 003464279388۔ بریک کے بعد ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ مرزا صاحب، ہم بات کر رہے تھے پاکستانی کمیونٹی کی یہاں اسپین میں ایکٹیویٹیز کی، اور ابھی تعلیم کے شعبے سے بات کر رہے تھے کہ تعلیم میں پاکستانی فیملیز کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائیں۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک ذکر یہ ہے کہ پاکستانی جو انٹرنل سیاست ہے، میرا تھوڑا سا ذہن میں بات ہے، اس میں ہمیں کہاں تک فیر ہونا چاہیے، تاکہ اگر ہم بدقسمتی سے اگر پاکستانی پولیٹیکل پارٹی کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں پہ، لیکن اس میں ہمیں آپس میں کلیش نہیں کرنا چاہیے، اس لیول پہ آپ کوئی بات کرنا چاہیں؟ دیکھیں اصل میں وہی مسئلہ ہے کہ مزاجن تو ہم پاکستانی رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی تبدیلی آئے گی، اور لوگ جو ہے وہ بہتری کی جانب رواں دواں ہوں گے، چونکہ ابھی ہمارے جو اس وقت کھیپ انٹر ہوئی ہے وہ ہماری ایج کے لوگ ہیں۔ جب یہاں کے پڑھے لکھے بچے اس میدان میں آئیں گے، اور جیسے کہ یہاں پر ہے ہمارے بہت سے وکیل بھی بچے اس وقت ہیں، اور وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اور بڑا ان کا جو ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر بہت ہی اچھی شہرت ہے، تو وہ لوگ جب آئیں گے اور وہ آ کر جو ہے اس کو ٹیک اپ کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات بہتری کی جانب رواں دواں ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری جو ایج کے لوگ ہیں یا جو ہم پہلے لوگ آئے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا بہت جو ہے آپ شکایت کا معاملہ جو کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہے۔ اچھا مرزا صاحب، اب بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کووڈ-19 کے دوران پاکستانی کمیونٹی نے جو یہاں پہ اپنا کردار ادا کیا ہے، جس میں اسپانش اداروں نے بھی اس کو حکومتی لیول پر بھی سراہا ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی بزنس مینوں نے جس طرح کنٹریبیوٹ کیا، اور باقی دوسرے جتنے بھی شعبے تھے ان لوگوں نے جس طرح اپنی استطاعت کے مطابق کنٹریبیوٹ کیا، اس حوالے سے آپ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بات تو دنیا میں مسلم ہے پاکستانی قوم کے بارے میں کہ سب سے زیادہ خیرات کرنے والی قوم ہے، اور وہ جو ہے یہاں پر بھی ہم نے اپنا چلن برقرار رکھا، اور میں خاص طور پہ یہاں پر سلیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے ان کاروباری لوگوں کو کہ جنہوں نے بہت بڑا بیڑا اپنے سر اٹھایا تھا، کیونکہ کووڈ-19 کے دنوں میں لوگ جو ہے خاص طور پہ اپنے گھروں کے اندر مقید ہو گئے تھے، اور ان تک جو ہے وہ خوراک کی ترسیل جو ہے وہ ناممکن ہو گئی تھی، اور کئی ایسی فیملیز تھی کہ جن کے لیے جو ہے وہ، اب میں ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں کہ جس میں خامد کو جو ہے وہ ہو گیا کووڈ، ان کی بیوی کو کووڈ ہو گیا، 2 بچیوں کو کووڈ ہو گیا، تو ظاہر بات ہے کہ اب اس فیملی کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل کام تھا، لیکن اس جو ہے وہ عرصے کے اندر میں جانتا ہوں کہ
کہ پاکستانی کمیونٹی کے مخیر حضرات، خاص طور پہ جو کاروباری تھے، بڑے سٹوروں کے مالک تھے، انہوں نے باقاعدہ جو ہے فوڈ بینک قائم کیے فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر، اور اس میں خاص طور پہ دوسرا جو ان کا جو ہے وہ ہاتھ بٹایا وہ پاک ٹیکسی کے ہمارے ساتھیوں نے، کہ وہ وہاں سے ان کا وہ جو ہے وہ پیکٹ کلیکٹ کرتے تھے کہ جو فوڈ کا ہوتا تھا اور ان کے دروازے پر چھوڑ کر آتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوہرا معاملہ جو مخیر حضرات کی طرف سے بھی ہوا اور ہمارے ٹیکسی سیکٹر کے دوستوں کی جانب سے بھی ہوا، کہ جو اب سب سے زیادہ بیچارے اس سے سفر کر رہے ہیں، کیونکہ اب کووڈ کے بعد جب یہاں پہ ٹورزم ختم ہوئی ہے اور جیسے کہ یہاں پر لوگوں کا آنا جانا بند ہوا، تو سب سے زیادہ وہ سیکٹر جو ہے وہ سفر کر رہا ہے کہ 60% ان کی سروس جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور وہ سروس بھی نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ پورا دن گھومنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو سواری ملتی نہیں ہے، تو لہذا وہ لوگ سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ جو ہے اس شعبے کے اندر جو ہے اس خدمات سر انجام دی تھی کہ لوگوں کے ہاں کھانا پہنچایا تھا۔ اس میں کچھ چار پندے ہیں میرا خیال، جس میں پاکستانی جو بھی جو لسٹ آئی ہے فان حافظ کی، اس میں بھی نام ہے، جس میں چودھری نوید اسلم بڑائی صاحب ہیں، ڈاکٹر عرفان مجید راجہ صاحب ہیں، سید شہراز ہیں، اور ویلنسیا سے ہیں شاہد حمید رائی صاحب، اور ابھی میں چاہتا ہوں اپنی پوری کمیونٹی سے کہ دعا کریں، سید شہراز شاہ صاحب اس وقت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، جلد از جلد مکمل صحت دے۔ مرزا صاحب ابھی آ جاتے ہیں تھوڑا سا صحافت پہ، صحافت کے بارے میں یہاں پہ آپ بتائیں کہ صحافیوں کا کیا رول رہا ابھی تک، جب سے آپ سیاست میں ہیں، پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے ان کو متحد کرنے میں یا کہ سمجھیں میں جو بھی ان کا کردار ادا ہونا چاہیے، کرنا چاہیے ان کو، کیا انہوں نے کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم خوبیوں اور خامیوں پر جائیں تو وہ اوورآل پوری کمیونٹی کے اندر اسی طرح سے، اور صحافی بھی اسی کمیونٹی کا حصہ ہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ ساری خوبیاں جو ہے وہ ایک طبقہ جو ہے وہ لے گیا ہے اور دوسرے لوگ نہیں لے رہے، صحافی بھی اسی طرح سے اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور جیسے لوگ ہماری باقی کمیونٹی کے اندر پائے جاتے ہیں، جیسے ہر شعبے کے اندر پائے جاتے ہیں، اسی طرح سے صحافت کے اندر بھی ہیں۔ لیکن میں جیسے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ یہ ابھی ہم جو ہے وہ تدریج کے عمل میں ہیں، گریجولی ہم جو ہے اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں جیسے کہ آپ کو عرض کیا کہ یہ اس وقت تک کیفیت رہے گی جب تک کہ یہاں کے پڑھے لکھے لوگ بھی آ کر صحافت کے جو ہے وہ میدان کے اندر اپنے جوہر نہیں دکھاتے، تو ظاہر بات ہے کہ ہم تو جیسے ہیں ویسے ہی کام کریں گے، اور اسی طرح کی ہم سروس دے رہے ہیں۔ اس میں بہت اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، کوئی شرارتاً بھی معاملہ ہوتا ہے، لیکن وہ بہت کم ایلیمنٹ ہے۔ اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہے صحافت کا شعبہ، یعنی کہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کوئی بالکل ہی معاملہ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے لوگ اس کو کمپیئر کرتے ہیں ادارہ جاتی صحافت کے ساتھ، کہ جیسے ہم جو لوگ ہمارے جو ہیں وہ کسی اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں تو ان کو تنخواہ ملتی ہے، اور یہ میں آپ کے چینل کی وساطت سے بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ بے شک ہمارے پاس لوگوں کے جیو کا مائک ہوتا ہے، دنیا کا مائک ہوتا ہے، A1 ٹی وی کا مائک ہوتا ہے، یا کسی اور چینل کا 92 کا مائک ہوتا ہے، لیکن تنخواہ کسی کو نہیں ملتی، کیونکہ یہ نہیں شاہ صاحب تو اس کو کلیم کرتے ہیں، بہرحال یہ سیپریٹ ایشو، اب آگے بڑھے۔ میں اس کو جانتا ہوں چونکہ میں اس فیلڈ میں رہا ہوں، بہرحال اس کو چھوڑیں۔ ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی بھی سیلری کا جو ہے وہ دعوے دار نہیں ہے، نہ ملتی ہے، لہذا وہ لوگ جب ظاہر بات ہے کہ کسی ایونٹ پہ ان کو بلایا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی جیسے آپ دوسری سروسز کے لیے لوگوں کو جو اگر کوئی دیتے ہیں تو اگر اس پہ دے کر یہاں پر جو ہے وہ ڈسکشن کی جاتی ہے، استہزاء کیا جاتا ہے، حالانکہ کون بندہ ہے کہ جو اس مصروف زندگی کے اندر میری تصویر چھاپے صرف اس لیے کہ میں کو بڑا فن خواہ ہوں، میں نے کیا فن خواہی دکھائی ہے، تو لہذا وہ لوگ جو ہے وہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیفیت بھی اس وقت تک ہے جب تک یہاں پر پڑھے لکھے بچے آگے نہیں آئیں گے اور جرنلزم کو وہ ایز اے پیشن جو ہے وہ اختیار نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک یہ تھوڑی سی اونچ نیچ والا معاملہ جو ہے یہ برقرار رہے گا۔ مرزا صاحب جو سفارت خانہ، لیکن سر میں اس سے پہلے صحافت پہ ایک بات کرنا چاہوں گا، میری اپنے تمام جو ہے صحافی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یہاں کی لوکل لینگویج کو بھی سیکھیں۔ اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہاں کی بہت اہم خبریں ہوتی ہیں، چونکہ ہم زبان سے واقفیت نہیں ہوتی تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں یا ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ہمیں ان کو بھی جو ہے وہ جاننا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور یہاں کی خبروں کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اصل صحافت یہ ہے، باقی یہ پاکستان کی خبریں یا میرا بیان لگا دینا کہ میں نے کیا فرمایا، یہ کوئی خبر نہیں ہے۔ خبر اصل وہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اسپینش گورنمنٹ کی موجودہ حالات میں پالیسی کیا ہے، اسپینش حکومت جو ہے وہ کس درجے میں جو ہے بے روزگار لوگوں کو مالی مدد دے رہی ہے، یا جو ہے وہ کتنے جہاں پر لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں،
کتنے لوگ ہیں کہ وہ اس سے سفر کر رہے ہیں بیماری سے. تو یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ہوں گی بھٹی صاحب اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم صحافت کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتے. جی اچھا، میں بھی بات کرنے لگا تھا، قونصلیٹ ہو یا سفارت خانہ ہو، وہ ہمارا بیسک وہ گھر ہے. اگر وہ سفیر پاکستان ہو یا قونصل جنرل ہو تو وہ ایک جو کہتے ہیں باپ کا کردار ادا کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی سفارت خانہ تو چلے میڈرڈ میں، ہم بارسلونا کی بات کرتے ہیں، قونصلیٹ کی. بارسلونا قونصلیٹ کا اب تک کیا کردار رہا ہے پاکستانی کمیونٹی کے فائدے کے لیے جو کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے مطمئن ہیں، جس میں اسپیشلی کردار جناب قونصل جنرل عمران علی چودھری صاحب کا ہے؟ دیکھیں، یہ قونصل خانہ تو خیر ہماری آنکھوں کے سامنے بنا. پھر ایاز سید صاحب نے سب سے پہلے یہاں پر چارج لیا اور بڑے ڈیووٹیڈ آدمی تھے، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کام کیا. چونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز آغاز ہو تو اس میں بڑی مشکلات آتی ہیں، لوگوں کو شکایتیں بھی ہوتی ہیں. میں خود ان کو دیکھا ہے کہ وہ بعض دفعہ سائلین کے درمیان چپ کر کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ قونصل جنرل صاحب کھڑے ہیں، لیکن وہ آبزرو کر رہے ہوتے تھے کہ کیا میرے جو ورکر ہیں وہ صحیح طور پہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور یہ جو لوگ ہیں سائلین ان کو کوئی شکایتیں تو نہیں ہیں. وہ سارا کچھ سن رہے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد راجہ مسعود خان صاحب آئے، لیکن راجہ مسعود خان صاحب کے زمانے میں کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ جن کے اوپر کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ بے چینی پائی گئی، اور اس میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ سیتا تھا، کیونکہ سیتا بہت لیٹ ہو گیا تھا. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو کہ ابتدائی حالات تھے تو اس میں یہ معاملہ جو ہے اس کو مینیج ہونے میں ذرا ٹائم لگا. پھر مراد اشرف جنجوعہ صاحب کا دور آیا. وہ ذرا ریزرو قسم کے آدمی تھے، وہ اس طرح کے عوامی قسم کے نہیں تھے. جیسے وہ پاک فوج سے ان کا تعلق تھا، جیسے وہ نہیں، پاک فوج سے ان کا میرا خیال تعلق نہیں تھا، ان کے ابا جی کا تعلق تھا. سنا وہ بھی ریٹائرڈ نہیں تھے؟ نہیں، وہ ریٹائرڈ فوج سے نہیں تھے. تو یہ ہے کہ وہ بھی چونکہ ان کا مزاج تھا ایک الگ قسم کا، اور خیر انہوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے نبھایا ہے. یعنی کہ اس دوران کام تو کسی کے بھی نہیں رکے. پاسپورٹ کی تجدید بھی ہوئی ہے، آئی ڈی کارڈ بھی بنے ہیں، ڈاکومنٹ کی اٹیسٹیشن بھی ہوئی ہے، لیکن ان کا اپنا مزاج جو ہے وہ گھلنے ملنے والا نہیں تھا. اب چونکہ عمران علی چودھری صاحب ان کے بعد آئے ہیں، تو عمران علی چودھری صاحب اور پھر جو پہلے قونصل جنرل رہے ہیں ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ ہیلپنگ ہینڈ ہوتا تھا ویلفیئر اتاشی کا یا ویلفیئر کونسلر کا، اور وہ لوگ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ ان کی جو ہے وہ نیابت کرتے تھے. لیکن چونکہ اب عمران علی چودھری صاحب کے بعد جب عمر میلہ صاحب یہاں رہے تو اس کے بعد اب یہ جو ہے گیپ آ گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے گیپ کے اندر عمران علی چودھری صاحب نے، جیسے کہ ہوتا ہے کہ ہر بندے سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی تو ہوتی ہے، چونکہ اب انسانوں کا معاشرہ ہے، کوئی نبیوں کا معاشرہ تو نہیں ہے، تو غلطی کوتاہی کا احتمال تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. لیکن عمران علی چودھری صاحب نے اوور آل جو پوری پوزیشن کو سنبھالا ہے. طارق بھٹی صاحب بہت ہی قابل تحسین ہے، اور خاص طور پہ ان کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے، دفتری کام تو کرنے ہی کرنے ہیں انہوں نے، لیکن جو سب سے بڑا ان کا کارنامہ ہے کہ یہ کہ عام لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی اپروچ آسان بنا دی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ جب سے یہ ہمارا قونصل خانہ اس نئی بلڈنگ میں شفٹ ہوا تھا یہ ساریہ کے اندر جو ہے، تو میں کبھی تیسرے پلانتے پہ گیا ہی نہیں تھا، کیونکہ نہ مجھے مراد اشرف جنجوعہ صاحب سے ملنے کا، اس سے پہلے راجہ مسعود خان صاحب کے ساتھ تو ہمارا معاملہ ہی نہیں تھا. تو اس کے میں کبھی، لیکن میں پہلی دفعہ اگر اس فلور پر گیا تھا تو یہ عمران علی چودھری صاحب کے زمانے میں گیا تھا. لیکن میں تو خیر چلا کسی حوالے سے، صحافی ہونے کے حوالے سے بھی حوالہ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے وہاں پر ان لوگوں کو بھی جو جا کے صرف ریسیپشن پہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے قونصل جنرل صاحب سے ملنا ہے، اور وہ ان کو کہتے ہیں جی جائیں آپ جا کے ملیں، یعنی کوئی ہٹو بچو والا معاملہ نہیں. تو اس اعتبار سے یہ بہت منفرد ہیں، اور بیوروکریسی کے اندر ایک بہت منفرد مثال ہے. کووڈ-19 کے اندر بھی ان کا بڑا جی کووڈ-19 کے اندر بھی دیکھیں کہ انہوں نے پورا قونصل خانہ کھول کے رکھا ہے، جبکہ پورا اسپین بند تھا، بارسلونا بند تھا، کوئی دفتر نہیں کھلا ہوا تھا، لیکن اس دور کے اندر بھی لوگ وہاں پر جاتے تھے. سنڈے کو بھی کھول جی سنڈے کو بھی کھول رہے ہیں، اور سنڈے کو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ایگریکلچر سے ہمارے یا کاموں سے متعلق لوگ تھے کہ جو عام دنوں کے اندر ورکنگ ڈے میں نہیں جا سکتے، ان کے لیے بھی انہوں نے دروازے کھولے، اور وہ لوگ جا کر وہاں پر جو ہے وہ اپنے کام اتوار کو بآسانی کرواتے ہیں. جی بہت شکریہ مرزا نذیر صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور ہم بڑے عرصے سے آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ ہمیں بھی کوئی ٹائم دیں، لیکن شاید چلیں آپ کو ترس آ گیا. نہیں بہت شکریہ. میں بھی یہاں پہ طارق بھٹی صاحب کا کہ انہوں نے بڑی محبت فرمائی اور مجھ جیسے عاجز بندے کو بھی یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے اظہار خیال کر سکوں. جی بہت شکریہ مرزا صاحب، تھینک یو ویری مچ ونس اگین. جی ابھی آپ نے مرزا صاحب کی ساری باتیں سنی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جو میں نے سوالات کیے اور ان کے جو انہوں نے جوابات دیے ان سے آپ کتنے مطمئن ہیں. اپنا اور اپنے گرد و نواح میں اپنے دوستوں کا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اور ہر بندے کا مشکل میں اس کا ساتھ دیں. یہی آج کے لیے
اب تک کے لیے اپنی ہوسٹ طارق بٹی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔